بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام وزراء اکرام، ایم پی صاحبان، کورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین جناب چودھری صاحب، سول آفیسرز اور بلوچستان کے جو غریب لوگ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، آپ سب کو میں بلوچستان ہاؤس میں سی ایم ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں. چودھری صاحب، میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ فلڈ ریہیبلیٹیشن کا جو پروگرام سٹارٹ کیا ہے اور جس طریقے سے گھر بنائے ہیں، تو مجھے آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ گھر آج نہ صرف کمپلیٹ ہوئے ہیں بلکہ حقداروں کو مل بھی گئے ہیں. اور میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، آپ کے والنٹیئرس کو، آپ کو، ڈونرز کو، جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، میں ان سب کو بہت خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ساتھ ساتھ اس دکھ کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ جہاں حکومت پاکستان نے، فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا بلوچستان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے فلڈ فیکٹریز کا، وہ آج تک شروع نہ ہو سکا، باوجود اس کے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہر ملاقات میں مجھ سے ریلیف ریہیبلیٹیشن کے بارے میں لازمی پوچھا کہ کیا بنا ان گھروں کا. میں پھر ایک دفعہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا ہے، آپ ہمیں دے دیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ سندھ ماڈل کو اپناتے ہوئے اپنے چیئرمین کے ویژن کے مطابق ریلیف کا جو پروگرام ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور یہ گھر ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. جیسے سندھ کی گورنمنٹ نے کیے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ جیسے کورٹ نے کیے ہیں، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، ہمارا اس میں صرف ایک ایگزیکیوشن میں کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہے. میری یہ گزارش ضرور ہوگی جناب وزیر اعظم سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے کہ یہ پروگرام آپ ہمارے حوالے کریں. ہم انشاءاللہ 8 سے 9 مہینے کے اندر اندر اپنے غریب لوگوں کو یہ گھر جو ہیں وہ بنا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے دے سکتے ہیں اور ہماری یہ کیپیسٹی موجود ہے. میں کورٹ کے حوالے سے جناب چودھری صاحب، آج جو آپ نے زلزلے کا ذکر کیا، میں خود اس وقت والنٹیئر تھا، اس زلزلے میں کام کر رہا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، اور وہ جو ہولناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. اور اس وقت جس طرح آپ نے شروع کیا کشمیر کے نام سے، اور اس وقت جس طریقے سے سارا پاکستان ایک ہارمنی نظر آ رہی تھی، ایک بھائی چارہ نظر آ رہا تھا، اکٹھا ہو گیا تھا اس درد میں. آج آپ وہ قرض واپس کر رہے ہیں کہ کشمیر سے ہو کے جہاں جہاں پاکستان کو درد ہوتا ہے آپ اس کے مداوع کے لیے پہنچ رہے ہیں. یہ ہے وہ ہارمنی، یہ ہے وہ ملک کی خوبصورتی، یہ ہے وہ پاکستان ایک گلدستہ جس کی زندہ مثال آج ہم اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ آج کشمیر سے لوگ اٹھ کے بلوچستان کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، جس طرح ایک زمانے میں بلوچستان کے لوگوں نے اٹھ کے کشمیر کے لوگوں کی مدد کی تھی. تو یہ بڑا خوبصورت پاکستان ہے. میں آج سے کوئی 3-4 دن پہلے جو آرفنیج کے لیے کورٹ کا کام ہے، بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بہت ہی، بلکہ جس طرح بتایا گیا ڈاکومنٹری میں کہ جنوبی ایشیا کا یا وسط ایشیا کا شاید سب سے بڑا ادارہ ہے. ساتھ ساتھ میرا کیونکہ ایک انٹریکشن جناب زحمت خان صاحب کے ساتھ رہتا ہے، اور ہم آرفنیج ایک کوئٹہ میں بلوچستان میں کھولنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم فری آف کاسٹ لینڈ، میں نے زحمت خان صاحب سے بات کی، آپ کو بھی میں یہ آفر کر رہا ہوں. اس کے لیے جو ہم نے پلان بنایا تھا، وہ پلان یہ تھا کہ میں نے اور چیف سیکرٹری صاحب نے کہ ہم تقریباً یہاں 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں برسر روزگار ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، مخیر حضرات، اور اس طرح بہت سارے لوگ پھر کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس میں منسٹرز اور ایم پی ایس بھی شامل ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ہم نے طے یہ کیا تھا، اور ہم نے ایک سرکولیشن میں اپنے بیوروکریٹ سے بھی پوچھا، بلکہ میں نے اپنے کک سے جو میرا سرو کرتا ہے، ویٹر جو گھر میں تھا، تو ناشتے کے ٹیبل میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا مہینے میں اگر تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ تو اس نے کہا 72,000. تو میں نے کہا اگر 500 روپے تم سے لے جائے کوئی تو تمہیں کوئی مسئلہ ہے اور اس کے لیے تمہیں ثواب بھی ملے؟ تو اس نے کہا نہیں. جیسے سی ڈی اے نے ایک ماڈل اپنایا ہے، اپنے ملازمین 40 روپے 50 روپے یا ایسے کچھ کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں آرفنیج کے لیے تمام سرکاری ملازمین مہینے کا 500 روپے ان کی تنخواہ سے کاٹیں گے، اور وہ آرفنیج کی طرف لے کے جائیں گے، اور پھر مخیر حضرات کی طرف سے جو آئے گا، گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا. میں ذاتی طور پہ اس میں جو حصہ ڈال سکا وہ ڈالوں گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان میں آپ کے تعاون سے، زمرد خان صاحب کے تعاون سے ہم سب اکٹھے بیٹھیں گے، ہم ایک پلان کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک عظیم و شان ادارہ یہاں پر بنائیں گے، یتیم بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے اندر انشاءاللہ.
میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا، آپ کے ڈونرز کا، والنٹیئرز کا، جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، چودھری صاحب بالخصوص آپ کا بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کورٹ کے لیے میری نیک دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے یہ تا قیامت جاری رہے. آپ کا یہ کیر خیر جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور جو کوئٹہ کے والنٹیئر ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یو میڈ اس پراؤڈ کہ سم ون فرام کوئٹہ از اے والنٹیئر فار دس noble cause. For that I will give you some appreciation certificates and a meeting with myself so that یہ جتنے والنٹیئرز ہیں ان کو بھی ہم آرگنائز کریں اور جتنے جگہوں پر یہ والنٹیئر کام کر رہے ہیں، بیکاز یہ جو جذبہ ہے یہ انسانی خدمت کا یہ بڑا ایک عظیم و شان جذبہ ہے. یہ جذبہ جب ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کریں گے اور بلوچستان کی ترقی کے لیے INGOs، باقی ادارے، NGOs، یہ سب نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے محنت کرنی ہے تو یہ بلوچستان چینج ہو سکتا ہے. بلوچستان چینج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوگا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.